بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دکھوں کی ماری اس دنیا میں اکیلی پڑ گئی تھی جب 6 سال کی عمر میں میرے ماں باپ ریل گاڑی میں آگ لگنے کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے نے میری پوری زندگی بدل ڈالی۔ بدقسمتی سے مجھے کسی انسان نے سہارا نہ دیا۔ میں روڈ پر ایک جھونپڑی میں رہتی اور صبح شام گلی کوچوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کر لیتی تھی۔ میں گھر گھر بھیک مانگتی، مجھے 1000 بار دھتکارا جاتا، گالی گلوچ دی جاتی، برا بھلا کہا جاتا۔ میں ٹھوکریں کھاتی رہی اور اسی طرح زندگی کا گزر بسر کرتی رہی۔ میری جھونپڑی جس درخت کے سہارے تھی، کبھی کبھی میں رات کو اس درخت کے نیچے بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ لیکن مجھے تعجب ہوتا تھا جب ایک سنہری چڑیا میرے کاندھوں پر آ کر بیٹھ جاتی اور میرے کاندھے پر چونچ مارتی۔ مجھے لگتا یہ ننھی جان مجھے تسلی دے رہی ہے۔ جب بھی میں درخت کے سہارے بیٹھ کر روتی، وہی چڑیا چونچ سے میرے گرتے آنسو پی جاتی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی۔ ایک روز میں بھیک مانگ کر واپس لوٹ رہی تھی، میں درخت کے سہارے بیٹھ گئی۔ اپنے پھٹے پرانے تھیلے سے میں نے ایک تھیلی نکالی، اس میں چاول تھے۔ میں بھوک کے مارے نڈھال ہو رہی تھی۔ میں وہ کھانے لگی، اتنی دیر میں وہ سنہری چڑیا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید یہ بھی بھوکی ہوگی۔ اپنے بچے ہوئے چاول میں اس کے پاس رکھ کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ مجھے انسانی ذات پر شدید غصہ تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان صرف مطلب پرست ہے، جو غریب فقیروں کو دھتکارتے ہیں اور اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں۔ ایک رات خواب میں دیکھا میری جھونپڑی میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ گھبرا کر میری آنکھ کھلی تو میری جھونپڑی کے باہر وہی سنہری چڑیا چونچ مار رہی تھی۔ شاید وہ بھوکی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اب روزانہ میں جو کچھ مانگ کر لاتی، اپنی خوراک سے تھوڑا بہت اس درخت کے پاس رکھ دیتی تھی۔ وہ چڑیا خوشی خوشی لے جاتی۔ ایک روز میں درخت کے کنارے بیٹھے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ اوپر سے ایک چمکتا ہوا موتی میرے پاس آ کر گرا۔ میں نے اٹھایا تو اس کی چمک سے مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں گھبرا گئی اور موتی وہیں چھوڑ کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ وہاں 2 اور موتی تھے، جس کی چمک سے جھونپڑی جگمگا رہی تھی۔ اب روز مجھے خواب میں وہی روشنی دکھائی دیتی۔ جب گھبرا کر میری آنکھ کھلتی تو ایک موتی میرے سرہانے رکھا ہوتا۔ میرے پاس اس طرح موتیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ ایک روز میں گلی کوچوں میں بھیک مانگتی، جو کچھ میں گھر لاتی اپنی خوراک کا ایک حصہ سنہری چڑیا کے لیے رکھ دیتی۔ اب یہ روز کا معمول تھا، لیکن میری آنکھیں روز پھٹی رہ جاتی جب مجھے اپنے سرہانے کبھی 2 کبھی 3 موتی رکھے ہوئے ملتے۔ ایک روز میں کچی نیند میں تھی جب میں وہی روشنی خواب سے بیدار ہوئی تو میں دنگ رہ گئی کہ وہ موتیا چڑیا اپنی چونچ میں دبائے میرے سرہانے چھوڑ کر جانے لگی۔ اب مجھے اس چڑیا سے خوف آنے لگا۔ میں ڈری سہمی جب بھی جھونپڑی سے نکلتی، لیکن کچھ دن سے مجھے وہ چڑیا دکھائی نہیں دی۔ میں نے ایک روز ڈر کر اپنی خوراک کا حصہ اس چڑیا کے لیے نہیں رکھا تو اس روز میری جان نکل گئی جب خواب میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ میں فوراً سٹ پٹا کر اٹھی تو میرے سرہانے کوئی موتی نہ ملا۔ میں نے گھبرا کر اپنا تھیلا دیکھا تو اس میں چمکتے تمام موتی غائب تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اگلے روز میں نے اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ پھر سے درخت کے کنارے رکھا تو پلک چپکتے ہی وہ چڑیا کھانا لے گئی، اور رات خواب میں نے وہی چمک دیکھی اور سب میرے سرہانے وہی موتی رکھے ہوئے تھے، اور جب میں اپنا تھیلا دیکھا تو اس میں تمام موتی جگمگا رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں جلدی سے اس میں سے ایک موتی لے کر بازار دوڑی۔ وہاں میں نے اس موتی کو ایک سونے چاندی کی دکان پر دکھایا تو میری جان نکل گئی۔ وہ موتی نہیں، ہیرا تھا۔ اس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں جلدی سے جھونپڑی میں واپس آئی اور سارے موتی لے کر بازار گئی۔ دکاندار مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ ایک غریب فقیرنی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں کئی ہیروں کا سودا کر رہی ہے۔ مجھے جلدی جھونپڑی میں واپس آئے اور ڈھیروں پیسے میرے تھیلے میں تھے۔ میں نے ایک گھر خریدا اور اپنی ضروریات کا سارا سامان، لیکن آج بھی میں اس درخت کے کنارے کھانے پینے کی اشیاء اس چڑیا کے لیے رکھ کر آتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں مالا مال ہو گئی۔ میری اس چڑیا سے ملنے کی شدید خواہش تھی، جس کی مدد سے میں آج مالا مال بن بیٹھی تھی۔ ایک روز میں اس درخت کے نیچے کھانا لے کر گئی۔ سنہری چڑیا جیسے درخت سے کھانا لینے اتری، میں نے کہا، کون ہو تم اور تم نے بھلا میری مدد کیوں کی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا جب وہ چڑیا
लंबे बालों और जेवरात से सजी हुई दुल्हन के रूप में एक औरत बन गई और बोली, इस दरख्त पर जन्नत का बसेरा सदियों से है। तुमने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया, हम बहुत खुश हुए, और तुम्हारे खाने से रोज इसी तरह मेरे बच्चों का पेट भर जाता है। इसीलिए हम जन्नत ने तुम्हारी शफकत से खुश होकर तुम्हारी इस तरह मदद की और तुम्हें दुनिया की दौलत दे दी जो तुमसे बचपन में ही छिन गई थी, और तुम सारी जिंदगी पैसों की मोहताजी का शिकार रही। अब तुम चैन की सांस लो और ऐश से रहो। ये कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।